السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلاز کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن جاری و ساری ہے۔ آپ کے سامنے آج کے اس مبارک درس کے لیے دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مرے ہوئے تھے، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین کی وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، پھر اس نے قصد کیا آسمان کا، تو انہیں ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 28 اور 29 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ان لوگوں کو اپنے نظریہ اور اپنے عقیدے پر نظر ثانی کی دعوت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، رب العزت پر ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ کے وجود، اللہ رب العزت کی توحید، اللہ کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اسماء و صفات، اور اللہ کے دین اور شریعت کو نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ رب العزت پر ایمان اور یقین سے تم کیسے ہٹ سکتے ہو؟ تم کس حساب سے انکار کر رہے ہو؟ جبکہ تم مرے ہوئے تھے، پھر اللہ ہی ہے جس نے تم کو زندہ کیا، اور پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو کیا تم اپنے آپ عدم سے وجود میں آ گئے، اور پھر تم اس دنیا سے مر کر چلے گئے؟ اگر اللہ نہیں ہے تو کس نے تم کو زندگی دی؟ کس نے تم کو دوبارہ مارا؟ ذرا غور کرو اس بات پر، اور غور کرو اپنے اس نظریے پر کہ تم جو اللہ کا انکار کرتے ہو، یہ کتنا غلط اور کتنا بیجا تمہارا یہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں 2 موت، 1 حیات اور
اللہ کی طرف لوٹائے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ دو موت کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے واضح فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مرے ہوئے تھے، یعنی تم معدوم تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اور یہ وہ حالت ہے جو انسان کی پیدائش سے پہلے ہوتی تھی۔ انسان اپنی پیدائش سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، یہ حالت عدم میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں آیا کہ جب یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو انسان کا وجود نہیں تھا، انسان موجود نہیں تھا، ہم اور آپ موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، تم کو اللہ نے زندہ کیا۔ آخر کوئی تو ہوگا نا جو تم کو زندگی دینے والا ہے، کوئی ذات تو ہے جو تم کو عدم سے وجود میں لانے والی ہے، تو وہی ذات تو اللہ ہے، وہی تو رب العالمین ہے، اسی پر تو ایمان رکھنا ہے۔ اپنے آپ سے تو تم وجود میں نہیں آ گئے، کوئی نہ کوئی تم کو وجود میں لانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دی۔ یہ زندگی وہ ہے جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 8-9 مہینے تک، پھر دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو اللہ رب العزت اس کے لیے مقدر کیے رہتا ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو اس کو جو ہے یہ حیات ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم یمیتکم، پھر اللہ تم کو مارے گا، پھر اللہ تم کو موت دے گا، یعنی زندگی دینے کے بعد اللہ پھر تم کو موت دے گا۔ پہلے تو تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم معدوم تھے، تو اللہ رب العزت نے تم کو زندگی دی، اور پھر اس زندگی کے بعد تم کو موت دے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنے انسان آئے، کوئی اس دنیا میں رہ نہیں گیا، بڑے سے بڑا صالح، نبی، شہید، صدیق، اور بڑے سے بڑے فاسق اور فاجر لوگ، سب لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو تم کو موت پکڑ لے گی۔ تو انسانوں کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، انسان زندگی پاتا ہے پھر وہ مر جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم کو موت دے گا۔ ہم سب آج اس دنیا میں ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، ہم بھی ایک دن مر جائیں گے۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم آئے ہیں، ہم رخصت ہو جائیں گے، ہماری اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ تو بھلا بتاؤ کہ جو تم کو مارنے والا ہے اور جو تم مرنے والے ہو، جو تم مر رہے ہو، یہ اپنے سے مر جاتے ہو؟ کوئی ذات ہے نا جو تمہیں موت دیتی ہے، تم کو مارتی ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ اس سے مراد برزخی زندگی ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اس کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ تو اس کو مارنے کے بعد اس کی برزخی زندگی شروع ہوتی ہے، جس زندگی میں 2 فرشتے منکر نکیر حاضر ہوتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں، بلکہ 4 سوال کرتے ہیں۔ تو یہ موت کے بعد کی زندگی ہے جو برزخی زندگی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو سارے لوگ، ساری انسانیت جو مر کر کے
اس زمین میں دفن ہو چکے ہیں، یا جن کو جلا کر کے ان کی راکھوں کو اڑایا گیا ہے، یا جن کو ندی نالوں اور سمندروں میں دریاؤں اور تالاب میں بہایا گیا ہے، سارے لوگ اپنی اپنی جگہوں سے سب لوگ اٹھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے، اور یہ میدان محشر ہے جہاں سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا۔ ان حالات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے، کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو؟ تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ نے تم کو زندگی دی، پھر اللہ تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو اللہ زندگی دیتا ہے برزخ میں، پھر ایک دن آئے گا قیامت قائم ہوگی جب سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جمع ہوں گے، میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ کیا یہ سارے مراحل اور یہ ساری حالتیں خود بخود بدلتی چلی جاتی ہیں؟ کیا یہ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ خود بخود جو ہے انجام پاتا ہے؟ ان کو انجام دینے والا اور موت اور زندگی دینے والا رب العالمین کی ذات ہے، جس کا تم قطعی طور سے انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم قطعی انکار کرتے ہو رب العالمین کا، تو گویا تم دیکھتے ہوئے سورج کا انکار کرتے ہو، دیکھی ہوئی چیز کا انکار کرتے ہو۔ رب العالمین کے وجود میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی درس دیا ہے ان لوگوں کو جو رب العالمین پر ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے اور اللہ تعالیٰ پر کما حق ہو ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ اعلم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔